فذكر بالقرآن من يخاف والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب ان کے اجروں سے نوازے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کرتے ہیں اے نبی آپ سے اہل کتاب، کس بات کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کیا آپ ان پر اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی کتاب نازل کرائیں۔ فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، اور اس سے پہلے موسیٰ سے تو ان کے ساتھیوں نے اس سے بھی بڑے بڑے تقاضے کیے تھے۔ فقالوا، اور کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں کھلا کھلا اللہ دکھاؤ۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے ظلم کے سبب ان کو بجلی کی کڑک نے آن پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، یعنی یہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکت کی؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یہ ساری واضح نشانیاں جو ان کے پاس آئی تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے ان سے درگزر فرمایا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا کفر کرنا اللہ کی نشانیوں کا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق، نہ حق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں مانیں گے مگر کم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اب یہ یہودیوں کے خلاف پروزیکیوشن کی ایک پوری لسٹ آ رہی ہے کہ ان کے یہ جرائم ہیں۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، علی مریم، سیدہ مریم سلام علیہا پر، بہتانا عظیما، ان پر بدکاری کا بڑا الزام لگاتے ہوئے۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول سے، ان کو قتل کیا۔ اب دیکھیے ساتھ ساتھ والی آیتوں کے اندر نبیوں کے قتل کرنے کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس بات پر کہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا، زوردار نفی کی جا رہی ہے۔ ایک بات تو متفق علیہ ہے پوری امت میں کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبیوں ہی کی جماعت میں سے ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، یہ تو ہے متفق علیہ۔ اگلا سوال کہ پھر رسول کون ہے؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جس کو کتاب دی جائے وہ رسول ہے۔ پھر کتابیں تو 4 ہی آئی ہیں تو رسول 4 ہی ہوئے، بات ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جو صاحب شریعت ہو وہ رسول ہے، تو شریعتیں تو 2 ہی ہیں، پھر رسول 2 ہی ٹھہرے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے، اور بڑی زبردست رائے ہے، اور اس سے بہت سے سوال جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبوت ایک کیڈر ہے، جیسے CSSF کیڈر ہے، پھر ان میں گریڈ 17 کے آفیسرز، 18 کے، 19 کے، 20 کے، 22 کے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن
اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. یعنی ایک گریڈ 16 کا انسپیکٹر پولیس، انسپیکٹر ہونا کیا ہے؟ یہ ایک کیڈر ہے. لیکن ایس ایچ او ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے. ایس ایچ او سب انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بڑے تھانے میں ڈی ایس پی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی اسے وہ ایک اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو وہ پھر صرف ایک آفیسر نہیں رہتا، وہ حکومت کا نمائندہ بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی 22ویں اسکیل کا افسر، لیکن اس کے پاس قلمدان کوئی نہ ہو، اس کا سٹیٹس تو 22ویں اسکیل کا ہے، لیکن اگر وہ مر جائے گا تو شاید اخبار میں خبر بھی نہیں آئے گی. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی انکم ٹیکس آفیسر، اس کے قلم میں ایک طاقت ہے. کوئی ایس ایچ او، وہ ایک تھانے کا ذمہ دار ہے. کوئی ڈپٹی کمشنر، وہ ایک ڈسٹرکٹ کا ذمہ دار ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکومت کے ڈائریکٹ نمائندے شمار ہوتے ہیں. اگر کسی علاقے میں ایس ایچ او قتل ہوگا تو وزیر اعلیٰ سمجھے گا کہ مجھے قتل کیا گیا. یہاں تک کہ تھانے کا محرر بھی قتل ہوگا ڈیوٹی پر تو وہ بھی ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک اقدام شمار ہوگا. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے دیا. لیکن جس رسول کو بھی لفظ الہ کے ساتھ الہ کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. اور جب قوم نے چاہا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کر دیا لیکن نوح کو بچا لیا علیہ السلام. یہی معاملہ حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا. یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ فرعون کو ڈبو دیا، موسیٰ کو بچا لیا. حالانکہ فرعون نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے قتل کر دینے دو موسیٰ کو. تو مومن آل فرعون کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ لے کے آیا فرعون کو عین سمندر کے بیچ، اور سمندر کو چلا دیا اور غوطے دلا دیے اس کو. اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو کہا کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں زندہ اٹھایا، کیسے زندہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اول روز سے ایک معجزانہ شخصیت بنایا ہے. ان کی پیدائش سے پہلے، بلکہ ان کی والدہ کی پیدائش سے پہلے کچھ برکتوں کا ظہور شروع ہوا. ان کی والدہ کو پھل ملنے شروع ہوئے بند کمرے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغیر کسی مرد کے کانٹیکٹ میں آئے ہوئے. پھر بالکل ماں کی گود میں سے یہ بول پڑے، لوگوں سے کلام کرنے لگے، اور پھر بڑے بڑے معجزے دکھائے. مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک ماری تو پرندہ بن گیا. کھڑے انسان کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو بغیر ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب اسی تسلسل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی ینگ ایج سے سینیگوگ میں، سینیگوگ کہتے ہیں یہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں. یہ میں عیسائیوں کا ورشن آپ کو سنا رہا ہوں کہ ینگ ایج سے یہ واز کہنے لگے، اور ان کا واز سن کر یہودی رہبائز بڑے حیران ہوتے کہ ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یہ بڑی اتھارٹی سے بولتا ہے. لیکن اس اتھارٹی کے ساتھ بولنے والے، واز کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام یہودی رہبائز کی مرضی کا واز نہیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا واز کہتے تھے. اور ان کی بدماشیاں، ان کی ہیرا پھیریاں، ان کی دکانداریاں، ان سب کا پول کھولتے تھے. شروع سے بڑے خوش ہوئے کہ یار بڑا زبردست لڑکا ہے، بڑا جوان ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، کمال کر دیتا ہے. لیکن جب ان کے کچے چھٹے کھولنے شروع کر دیے، اب تکلیف شروع ہو گئی یہودی علماء کو.
رومن امپائر میں ارینجمنٹ یہ تھا کہ اس میں سول کورٹس بھی تھے رومن امپائر کے، رومن کورٹس، اور یہودیوں کے ریلیجس کورٹس بھی تھے۔ رومن امپائر کے ساتھ یہودی علماء کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہودی کورٹ سے جو بھی سزا کسی کو ملے گی، رومی حکومت اس سزا کی ایگزیکیوشن کی پابند ہو۔ تو سو موٹیو ایکشن لیا یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ان کو وہ بات کہ جو ان کے علم میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے براہ راست کلام کیا تھا ماں کی گود سے، اور اپنی والدہ کے خلاف جو انگلیاں اٹھ رہی تھی ان کو کاٹا تھا۔ اب وہی الزام پھر لگا دیا معاذ اللہ حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا، ہے نا، کہ مریم پر الزام، جب ان پر الزام لگایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کی پیداوار ہے۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھا رہے تھے ان کو جادو قرار دیا، اور جادو کفر تھا، بڑا گناہ تھا، یہ الزام بھی ان پر عائد کیا۔ تو سو موٹیو ایکشن لیا ان کے خلاف اور ان کو سولی دینے کا حکم جاری کر دیا یہودی کورٹس نے۔ اچھا، اب اس کی ایگزیکیوشن کس نے کرنی تھی؟ سولی کس نے چڑھانا تھا؟ وہ رومن امپائر نے چڑھانا تھا۔ لہذا فلسطین میں جو گورنر تھا، رومی گورنر، اس کے پاس احکام پہنچ گئے۔ اب اس کے سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور کھانے کا وقت تھا اور ایک حواری کو کھانا لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور رومی سپاہی ادھر ادھر پوچھتے پھر رہے تھے کہ اس نام کا بندہ عیسیٰ مسیح، ان کا پتہ نہیں ہے، تو صحیح یہاں آدمی لیکن پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اسے پتا ہوگا، اس سے پوچھو۔ تو رومی سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کے آگے کی تفصیل جو ہے یہ اب میں انجیل برنماس میں سے بتا رہا ہوں، الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن مجید میں کیسے اس کے مطابق ہے۔ تو رومی سپاہیوں نے جوڈیاس، اس حواری کا نام تھا، اس کو پکڑ لیا عیسائیوں کے ورشن کے مطابق، اور اسے کہا کہ بتاؤ جیسس کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا جڑا چاہ پانی لے دس دے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ تو انہوں نے قیمت بڑھانی شروع کی۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا، یعنی پولیس جو ہے وہ بڑی تجربہ کار ہوتی ہے، پتہ ہو گیا کہ اس کو پتہ ہے لیکن بتا نہیں رہا۔ تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا کٹاپا چڑھایا جائے اور یا رشوت لگائی جائے۔ تو انہیں قیمت بڑھانی شروع کی۔ عیسائیوں کے ورشن کے مطابق جب وہ 30 سلور کوائنز پر آئے کہ 30 سکے لے لو، بڑی قیمت ہوگی اس وقت کی یہ، تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، پیسہ بڑی چیز ہے، بڑے بڑے کی رال ٹپک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں باغ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ کانا ہو گیا تو سپاہیوں نے کہا کہ ایسے نہیں، تمہیں جا کر بتانا بھی پڑے گا کہ یہ ہے، پیسے لے لیے تم نے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کام کر سکتا، البتہ تمہیں میں باغ بتا دوں گا، تم خود چلے جانا، اور نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلائیں وہی عیسیٰ ہوگا۔ اب آگے انجیل برنماس کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اس نے کہا کہ جی تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، میں کافی فاصلے پر آگے اس باغ میں داخل ہو جاؤں گا جس میں عیسیٰ موجود ہیں علیہ السلام، اور کچھ دیر کے بعد تم اس باغ میں آ جانا۔ جب میں باقی ساتھیوں کے ساتھ گل مل جاؤں گا، نشانی میں نے تمہیں بتا دی۔ جو ہی وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، ایک کنفیوژن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد داخل ہو گئے سپاہی بھی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے، تو اس کمرے کی چھت پھٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب جو ہیں وہ تخلیے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر ان کے مرید منتظر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب تشریف لائیں تو ہم ان کا دیدار کریں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ہر شخص پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھ کر پہلے میں ان سے ہاتھ ملا لوں اور جا کر ان کا ہاتھ چوم لوں۔ اب چونکہ جوڈیاس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی اللہ نے بنا دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی عبادت میں مصروف تھے، یا اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، تو کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی تو حواری آقا کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اور پیچھے پیچھے رومی سپاہی بھی آ گئے، تو انہوں نے اسی آقا کو پکڑ لیا، جفا مار لیا، اور اسی کو پکڑ پر لے گئے اور سولی چڑھا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر ایک لفظ آئے گا کہ ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، باقاعدہ ریفرنس ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار قرآن مجید کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول۔ اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن آگے ڈسکرپشن میں فرق ہے۔ ہماری ڈسکرپشن تو یہی ہے جو انجیل نے برنماز کیا کہ زندہ اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب وہ واپس تشریف لائیں گے۔ ہمارے نزدیک کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ ان کے خلاف ریزرو ہے۔ قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے اور پھر وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے دشمنوں کو قتل کریں گے، بنی اسرائیل کو۔ انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا کہ اب بھی مان لو عیسیٰ کو، لیکن عیسائی انہیں مان لیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کے کہنے پر، لیکن یہودی دوبارہ انہیں اللہ کا رسول ماننے سے انکار کریں گے، اور پھر ان کی نظروں کے سامنے ان کا قتل عام ہوگا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ سولی چڑھے اور پھر وہ دفن ہوئے، تیسرے دن ان کی قبر پھٹی، ایک دو آدمیوں سے ملے اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو کیا فرمایا؟ ان کے جرائم کا ذکر ہو رہا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی کفر کی وجہ سے اور ان کی اس قول کی وجہ سے جو وہ بہتان، بڑا بہتان لگا رہے تھے مریم پر، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے، وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہیں ہرگز قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ سولی چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں، لفی شک منہ، وہ ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، ما لہم بہ من علم، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور انہیں ہرگز عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اس کے مرنے سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بس اس ظلم کے سبب کے جو یہودیوں نے کیا، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو کہ ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس بنا پر کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، کثیرن، واخذہم الربا، اور ان کا سود کھانا، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، واکلہم اموال الناس بالباطل،
اور وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے، یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ، اور قائم کرنے والے نماز کے اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے اللہ اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم ہی نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، من قبل، پہلے ہی، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا جیسے واقعتاً کلام کیا جاتا ہے، لٹرلی۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سب رسول تھے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بالادست حکمت والا۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَظَلَمُوا، اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھانے والا ہے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، لوگوں تمہارے پاس پیغمبر تشریف لے آئے ہیں حق بات لے کر، من ربکم، تمہاری رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، تو تم مان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن، القاہا الی مریم، جو مریم کی طرف ڈالا گیا تھا، القاء کیا گیا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم مانو اللہ اور اس کے رسولوں کو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو صرف ایک واحد الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز نہیں باعث عار مسیح کے لیے یہ بات کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب رکھنے والے فرشتوں کے لیے یہ کوئی عار ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لیے عار سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کریں، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سب کو اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پورے اجر عطا کرے گا ان کو، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی ان پر عنایت فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ کہ جو عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی عبادت کو اور تکبر برتتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح اتھارٹی دلیل آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف روشنی اتار دی ہے۔ فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، باللہ، اللہ کو ماننے والے ہیں، واعتصموا بہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، فسیدخلہم فی رحمت منہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ویہدیہم الیہ، اور انہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھائے گا، صراطا مستقیما، سیدھا راستہ۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، کہو کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کیا ہے کلالہ؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کہ ایک شخص ہے جو فوت ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، البتہ اس کی ایک بہن ہے صرف رشتہ دار، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے ترکے کا آدھا اس کو ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر اس کے مقابلے میں اس کی بہن ہو جو فوت ہو گئی ہے تو اس کو اس کا سارا ترکہ ملے گا اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، اور اگر ہو دو بہنیں یا زائد تو ان کے لیے 2/3 ترکے کا انہیں ملے گا۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔